السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی دے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے دوستوں، کوہ فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہونے والے مہر عالم تاب نے بلاد عالم کو منور کر دیا۔ پرامن شہری کی حیثیت سے، فوج کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے، لاکھوں مربع میل پر مشتمل عظیم سلطنت کے مقتدر اعلیٰ کی حیثیت سے، عدل و انصاف کا پرچم سر بلند رکھنے والے منصف کی حیثیت سے، اعجاز نطق سے بہرہ و رہنما، صاحب تدبیر، سیاست داں اور معجزانہ صلاحیتیں رکھنے والے دانشور کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت و کردار اور ارشادات و فرمودات کا جو انمول خزانہ چھوڑا ہے، وہ تاابد اقوام عالم کے لیے حکمت و موعظت اور رہنمایانہ بصیرت افروزی کا باعث بنا رہے گا۔ میرے دوستوں، کہتے ہیں کہ باران رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت وہاں محسوس کی جاتی ہے جہاں زمین خشک سالی کی بنا پر اناج کی کوپلوں کی جگہ ببول اگلنے لگے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ریگزار عرب میں صحاب رحمت بن کر تشریف لائے تھے کہ جہاں انسانی تہذیب و تمدن اور اخلاق و کردار کے سوتے خشک ہو چکے تھے، اور جہاں صلح و خیر کے گلہائے تازہ کی جگہ ظلم و تعدی اور کفر و شرک کے جھاڑ جھنکار اگ رہے تھے، جہاں تپتے ہوئے صحراؤں اور ظلم و ستم کی باد سموم سے جھلستے ریگستانوں میں خدا کی عظمت و تقدیس اور انسانی عظمت کردار کے منکر انسانوں کی آنکھوں سے شرم و حیا کے پانی کی ایک ایک بوند خشک ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں جب حضور پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجسم رحمت و برکت بن کر آئے تو یکا یک ہی کشت ایمان و یقین لہلا اٹھی۔ شاعر نے اسی احساس کی ترجمانی یوں کی ہے: سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آئے، عالم انسانیت کے قلوب مردہ کو حیات نو کی نوید ملی۔ آپ کیا آئے، مایوس دل زندگی کی حرارت سے بھرپور ہو گئے اور مردہ نفس جی اٹھے۔ آپ کوہ فاران کی چوٹیوں سے ایک ایسے مہر عالم تاب بن کر طلوع ہوئے کہ جس کی کرنیں حیرت انگیز تیزی کے ساتھ بلاد عالم کو منور کرنے والی تھیں۔ آپ دعائے خلیل علیہ السلام اور نوید مسیحا علیہ السلام بن کر پہلو آمنہ سے یوں ہویدا ہوئے کہ کاروان انسانیت جو صدیوں سے اپنی منزل ایمان و یقین سے بھٹکا ہوا تھا، پھر سے اپنی منزل مقصود کی جانب رواں ہونے کے لیے دلوں کو ولولۂ تازہ سے سرشار کرنے لگا۔ سرکار دو عالم فخر نبی آدم حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل عالم عرب بے شمار خباثتوں اور جہالتوں کا شکار ہو چکا تھا۔ کفر و شرک کے علاوہ انسانی حقوق کی بے دردی سے پامالی اور اخلاقی اقدار کی بے حرمتی کی بدولت عرب معاشرہ شرمناک حد تک قطرے ذلت میں غرق ہو چکا تھا۔ اس دور کا انسان اخلاق و شرافت کا نام تک سننے کا روادار نہ تھا۔ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جو جوا، قمار بازی اور زنا کاری قطعاً مذموم فعل تصور نہیں کیے جاتے تھے،
بلکہ ان کو جوانی کا اعزاز اور مردانگی کا افتخار سمجھا جاتا تھا۔ کوئی شخص بیٹی کا باپ کہلانا پسند نہیں کرتا تھا، اور اگر کسی کے ہاں بیٹی جنم لیتی تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ وہ لوگ انسانی عظمت کردار کے نہیں بلکہ ذاتی حسب و نسب کی برتری اور خاندانی تفاخر کے اسیر تھے۔ لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت گری ان کی قبائلی زندگی کا لازمی جزو بن چکے تھے۔ معمولی باتوں پر تلواریں نیاموں سے باہر آ جاتی اور پیاسے ریگستانوں کی پیاس بجھنے لگتی۔ عکاس کا میلہ قبائلی تعصبات اور فخر و مباحات کے نعروں سے شروع ہو کر برسوں تک جاری رہنے والی لڑائیوں کے لیے موزوں ترین مقام پا چکا تھا۔ بعض معمولی لڑائیوں سے طویل جنگ کی ایک ایسی بھٹی سلگ اٹھتی کہ ہزاروں عرب اپنے بھائیوں کی تلواروں کا شکار بن کر اس کا ایندھن بن جاتے۔ لیکن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حقوق کے محافظ بن کر جلوہ افروز عالم ہوئے تو حالات نہایت تیزی سے بدلنے لگے۔ آپ کے فیوز و برکات کی بدولت انسانی حقوق کو پامال کرنے والے انسانی اقدار کی محافظت کا فریضہ انجام دینے لگے۔ راہزن رہبر بن گئے، بت پرست بت شکن بن گئے، بے حیاؤں کو شرم و غیرت کا شعور میسر آ گیا، دشمن دوست بن گئے، اخلاق و شرافت کی دجیاں بکھیرنے والے رفعت و کردار کا نمونہ بن گئے، ذرا سی بات پر قتل و غارت کا بازار گرم کرنے والے انسانیت کی عظمت اور تقدیس پر ایمان لے آئے اور اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرنے لگے۔ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، آدمیت کا غرض سامہ مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ یہ حیرت انگیز انقلاب کہ چشم فلک جس کا صدیوں سے انتظار کر رہی تھی، آپ کے بے مثال کردار اور اخلاقی تربیت اور تبلیغ کی بدولت وجود میں آیا تھا۔ آپ معلم مکارم اخلاق تھے۔ قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی روشنی میں آپ کے اخلاق و کردار کو ملت اسلامیہ کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کا ایک لمحہ بھی منشائے ربانی کے خلاف بسر نہیں ہوا۔ آپ قرآن ناطق تھے کہ آپ کا ایک عمل آیات قرآنی کی عملی تفسیر تھا۔ حضور صاحب لولاک کی سیرت مطہر انسانی کے ہر پہلو پر محیط ہے۔ آپ نے شاہراہ حیات پر جو تابندہ نقوش ثبت کیے ہیں وہ کائنات کے ہر منشور سے زیادہ قابل عمل ہے۔ پرامن شہری کی حیثیت سے، فتح عظیم کے شادیانے بجانے والی فوج کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے، لاکھوں مربع میل پر مشتمل عظیم سلطنت کے مقتدر اعلیٰ کی حیثیت سے، عدل و انصاف کا پرچم سر بلند رکھنے والے منصف کی حیثیت سے، اعجاز نطق سے بہرے و رہنما، صاحب تدبیر، سیاستداں اور معجزانہ صلاحیتیں رکھنے والے دانشور کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت و کردار اور ارشادات اور فرمودات کا جو انمول خزانہ چھوڑا ہے وہ تا ابد اقوام عالم کے لیے حکمت و موعظت اور رہنمایانہ بصیرت افروزی کا باعث بنا رہے گا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے آپ کی شان کو کس طرح اللہ کے وعدے سے جوڑا ہے، دیکھیے۔ چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے۔ تاریخ نے بڑے بڑے جرنیلوں اور
کشور کشاؤں کو دیکھا ہے جو عام زندگی میں انسانی اقدار کے کتنے بڑے مبلغ تھے، لیکن جب حالات جنگ کا اعلان ہوا تو انہوں نے ہر قیمت پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے تمام اخلاقی قوانین اور تہذیبی ضوابط اپنے ہی قدموں تلے پامال کر دیے۔ محسن کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نوازی دیکھنی ہو تو تاریخ کے دھارے کو جو 14 صدیاں قبل موڑ دیجئے اور اس وقت کا تصور کیجئے جب آپ اپنے خدائے جلیل کی عظمت و برتری کے مظہر بن کر تاریخ کے عظیم ترین فاتح کی حیثیت سے اپنے آبائی شہر مکہ میں قدم رنجہ فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ کے دشمنوں کی ہر تحریک مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ آپ کے حکم سے بیت اللہ کے صدہا اصنام توحید کی ہیبت سے زمین پر گر کر ٹکڑوں کی صورت میں بکھر چکے تھے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عام معافی کا اعلان کیا، جاؤ آج تم سے کوئی باز پرس نہیں۔ آپ کے مقدس لبوں سے زندگی کی نوید کیا ملی، عالم عرب میں گلشن انسانیت یکا یک ہی رنگ لے آیا۔ کائنات نے یہ منظر پہلے کب دیکھا ہوگا؟ آپ کا یہ آوازۂ بخشش قافلہ انسانیت کو منزل مقصود تک لے جانے کا باعث بن گیا۔ آپ کے خلق عظیم کے تصور سے یہ کہنا غلط تو نہیں کہ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ بابرار نے کر لی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بن کر کائنات میں جلوہ گر ہوئے تھے۔ آپ جب دشمن کے مقابلے کے لیے نکلتے تو تمام اخلاقی اقدار اور انسانی ضوابط کی سربلندی کا اہتمام فرماتے۔ جب کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے کوئی فوج روانہ کرتے تو اس کے امیر عسکر اور جملہ مجاہدین اسلام کو دشمنوں کے بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور لاچاروں پر ترس کھانے کی تلقین فرماتے۔ جہاں خلق اور محبت سے کام نکلتا ہو وہاں بلا وجہ خون بہانے سے گریز کرنے کا مشورہ دیتے تھے۔ آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔